بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس چیز سے جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم کھلائیں اس شخص کو کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو کھلائیں ان انتم الا فی ضلال مبین تم صریح گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر ایک چیخ کا تأخذهم وهم يخصمون وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے وهم يخصمون اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون پس وہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون پس نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے تقریباً 3-4 مجالس سے اللہ رب العزت کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کل کی مجلس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک اور نشانی کشتی اور اس کے علاوہ قیامت تک آنے والی جتنی سواریاں ہیں اور انسان کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرنے کی جتنی سواریاں قیامت تک آنے والی ہیں ان تمام نشانیوں کا تذکرہ کل کی مجلس میں ہوا یہ جو آیات پڑھی گئی ان آیات میں کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے بارے میں 2 مکالمے 2 گفتگو کا تذکرہ کیا گیا ہے اوپر والی آیات سے ان آیات کا جوڑ اور ربط یہ ہے کہ اوپر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی لہذا اگر ایک عقلمند آدمی ہو معمولی عقل رکھنے والا آدمی ہو تو
وہ ان آیات میں یعنی اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے اوپر ایمان لا سکتا ہے۔ ان کے لیے اتنی نشانیاں کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی اللہ کی توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کو نہیں مانتا ہے، تو پھر قرآن نے دوسرا انداز اختیار کیا، اور دوسرا انداز احتیاط کا پہلو، جیسے بسا اوقات جیسے سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر 5:38 پر ختم ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 5:30 کے اوپر ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ احتیاطی پہلو ہوا۔ قرآن کریم اسی احتیاطی پہلو کو ذکر کر رہا ہے کہ اگر تم ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تمہارے لیے احتیاط یہی ہے کہ تم ہماری توحید کے قائل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان سے ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس چیز سے جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اگر تم ہماری توحید کے قائل نہیں ہوتے ہو تو پھر تمہیں تمہاری زندگی کے اندر ہمارے عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جس طرح کے پچھلی قوموں کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو ہلاک کیا گیا۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ آگے جو تمہاری چیز ہے یعنی دنیاوی زندگی میں آگے آنے والا جو عذاب ہے، اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ہماری توحید کے قائل ہو جاؤ، ہمیں ایک مان لو۔ اور پھر آخرت بھی آنے والی ہے، قیامت بھی آنے والی ہے، ہم اس سے بھی ڈرا رہے ہیں کہ اگر یہاں پر اگر عذاب نہ بھی آئے، کسی اللہ کی مصلحت کی بنا پر اگر عذاب نہ بھی آئے تب بھی ہم ڈرا رہے ہیں کہ آخرت تو آنے ہی والی ہے، قیامت کا دن تو آنے ہی والا ہے، اس میں تو سزا ملنے ہی والی ہے۔ اس لیے اگر عقل مند ہو تو یا تو پچھلی قوموں کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے ایمان لے آؤ، اور اگر پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ایمان کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو پھر صرف دماغ کے اندر ایک بات رکھو کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، سزا ملنے والی ہے، لہذا یہ سوچتے ہوئے تم ایمان لے آؤ جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے، یعنی یہ تمہارے بھلائی کی چیز ہے کہ تم ہماری توحید کے قائل ہو جاؤ۔ لیکن قرآن نے ان کا کوئی جواب ذکر نہیں کیا، یہ تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کہا گیا، قرآن نے کوئی ان کا جواب ذکر نہیں کیا، البتہ صرف اتنی بات نقل کی کہ ان کے پاس جتنی بھی نشانیاں ہماری آتی ہے، جو بھی نشانی ہمارے پاس ان کے پاس ہماری آتی ہے، بس ان کا ایک ہی کام ہے، نشانی ماننے کی تو بہت دور کی بات، اس سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی بات مانتے ہی نہیں ہے، بس اعراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر مان لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمارا مشاہدہ تو یہی ہوا ہے کہ جتنی نشانیاں ہم بتلاتے ہیں لیکن ان تمام نشانیوں کا وہ اعراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک مکالمہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مکالمہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ آپ غریبوں کی بہت زیادہ امداد فرمایا کرتے تھے، آپ فقیروں کو بہت زیادہ کھلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، اور یہ بات کفار مکہ کے درمیان بھی بہت مشہور تھی۔
चुनांचे सरदारान कुरैश जो है, यानी कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार है अबू जहल और इसके अलावा इनको भी ये बात मालूम थी कि अबू बकर फकीरों की बहुत ज्यादा इमदाद करता है, इनको बहुत खिलाता पिलाता रहता है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में जा रहे थे, अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, तुम गरीबों को बहुत ज्यादा खिला रहे हो, तो क्या तुम्हारा इस बात के ऊपर यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन गरीबों की मदद करते हैं और इन गरीबों की फरियाद रसी और इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, क्या तुम्हारा यकीन है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की ताकत के अंदर है कि वो किसी की गरीबी को दूर करे, किसी की मोहताजगी को दूर करे। ये अल्लाह की कुदरत की बात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले, मेरा इसके ऊपर यकीन है। तो उस मौके पर अबू जहल ने कहा कि जब तेरा ये यकीन है कि अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं, तो फिर तुझे इन फकीरों को खिलाने की क्या जरूरत है? तू क्यों खिला रहा है इन फकीरों को? जब तेरा ये यकीन है, तू ये मानता है कि अल्लाह ही फकीरों को खिला रहा है और अल्लाह ही फकीरों की जरूरतों को पूरी कर रहा है, तो फिर तुझे इन फकीरों को खिलाने की क्या जरूरत है? तू क्यों खिला रहा है? तो उस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक निजाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजी का जिम्मा अपने ले रखा है, हर मखलूक को रोजी पहुंचाने का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले रखा है, लेकिन इन रोजी पहुंचाने के असबाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत अजीबो गरीब अंदाज के अंदर पैदा फरमाए हैं। इस कायनात के अंदर अगर हम गौर फिक्र करते हैं तो अल्लाह की कुछ मखलूक तो ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल वास्ता डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको रोजी पहुंचाते हैं। जैसे जानवर जितने घूम फिर रहे हैं या इस तरह कीड़े मकोड़े जितने, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको डायरेक्ट बिला वास्ता बगैर किसी वास्ते के अल्लाह इनको रोजी पहुंचा रहे हैं। और हर मखलूक यानी जितने जानवर हैं वो अपने पेट के एतबार से खा पी रहे हैं। आज तक हमारे कानों के अंदर ये बात नहीं आई कि फलाना जानवर बहुत मालदार है, फलाना जानवर बहुत गरीब है। आज तक हमारे कानों के अंदर ये बात सुनने में नहीं आई। हर जानवर अपने अपने पेट के एतबार से अल्लाह का रिस्क खा रहा है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर वास्ते के इनको पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अलबत्ता इस कायनात के अंदर अल्लाह की कुछ मखलूक ऐसी भी है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकल्लफ बनाया है और इस कायनात के निजाम को कायम रखना है, बाकी रखना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के अंदर ये निजाम कायम किया कि कुछ को पैसे दे दिए, कुछ को मालदार बना दिया और कुछ को गरीब बना दिया ताकि तवाज़ुन कायम रहे। इसलिए कि रिवायत के अंदर आता है कि अगर तमाम के तमाम लोगों को मालदार बना दिया जाता तो फिर जाहिर बात है खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन जाता, खेत के अंदर खेती करने के लिए कौन जाता, जिसके नतीजे में गल्ला कैसे पैदा होता या गल्ला पैदा होने के बाद फिर उस गल्ले को काटने के लिए कौन जाता। तो जिसकी बिना पर दुनिया का जो निजाम है वो दरहम बरहम हो जाता। जहां पर एक तरफ मालदारों को देने का हुक्म दिया है, वहां पर गरीबों को सब्र का हुक्म दिया। एक तरफ शुक्र करवाया, दूसरी तरफ सब्र करवाया। अगर ये कारखाने जो है, अगर ये कारखाने बंद होते और तमाम के तमाम मालदार होते तो इन कारखानों में काम करने के लिए कौन जाता, लिहाजा घर के अंदर कचरा उठाने के लिए कौन आता।
یہ تمام کے تمام نظام کو چونکہ باقی رکھنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر یہ مرتبے رکھے اور یہ روزی پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا کہ مالداروں کو مال دے دیا، جس کے نتیجے کے اندر وہ فقیروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ فقیروں کی ضرورت جو پوری ہو رہی ہے، اگرچہ ڈائریکٹ تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے یہ سبب پیدا کر دیا کہ مالداروں کو پیسے دے دیے اور ان مالداروں کے واسطے سے غریبوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو غریبوں کو اپنا ہی رزق مل رہا ہے۔ اس میں مالدار کا کوئی احسان نہیں ہے اور کسی قسم کا کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے اور اسی نظام کے اعتبار سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ ورنہ اگر ہر ایک کو مالدار بنا دیا جاتا، یعنی کہ ہر ایک کو اگر غریب بنا دیا جاتا، تو پھر ظاہری بات ہے دنیا کا نظام قائم بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام میں توازن قائم کرنے کے لیے، برابری قائم کرنے کے لیے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کو مالدار بنا دیا اور کسی کو غریب بنا دیا، تاکہ ایک دوسرے کا تعاون ہوتا رہے اور ایک دوسرے کا کام کاج چلتا رہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے۔ اگر صرف اسی میں غور و فکر کرے تو انسان اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کر لے گا۔ ایک طرف جانوروں کو خود دے رہا ہے اور ایک طرف دنیا کے اندر انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہی تو ابو جہل کہنے لگا ان انتم الا فی ضلال مبین، تو بڑی گمراہی کے اندر ہے، تیری سمجھ کے اندر کچھ بات آتی نہیں ہے۔ دراصل ہوتا ہی یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی صورت میں حق بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہے اور حق بات اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ ایسی صورت میں کانوں کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حق بات سنتا ہی نہیں ہے، سنائی تو دیتا ہے لیکن صحیح سمجھ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہوا جب حضرت ابوبکر نے سمجھا تو پھر اسی کے اوپر اتارا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو صحیح گمراہی میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب اس طرح کے مکالمے ہوئے اور اس طرح کی گفتگو ہوئی، عذاب سے ڈرایا گیا، اس طرح کی اللہ کا نظام بتلایا گیا، تو پھر وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی کے اوپر اتر آئے اور مسلمانوں سے یہ سوال کرنے لگے اچھا تم جس دن کا وعدہ کر رہے ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یا یہ کہ تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو کب آنے والا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا، کب آنے والا، یہ عذاب کب آنے والا ہے، آخرت کا دن کب آنے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، بلکہ تاریخ دن متعین کیے بغیر اس کی ہولناکیوں کو صرف بیان کر دیا اور تقریباً آدھے صفحے کے اندر قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، ابتدائی جو ہولناکیاں ہیں، انہی ہولناکیوں کو قرآن نے صرف دو نکیروں کے اندر ذکر کیا۔ کیا یہ وہ ہم سے قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن کب آنے والا؟ کیا قیامت کے دن کو انہوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک معمولی دن ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، وہ ایک چیخ ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دو مرتبہ سور پھونکیں گے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہوگی کہ انسان جتنے دنیا کے اندر اس وقت موجود ہوں گے وہ ایک دم فوراً مر جائیں گے، ذرہ برابر ایک گھڑی اور ایک منٹ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جب وہ آواز قرآن اسی کو کہہ رہے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر ایک چیخ کا، یعنی وہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چیخ ہے اور بہت ڈراؤنی چیخ ہے، اور وہ چیخ بھی جو آئے گی وہ اچانک آئے گی، وہ کہہ کر نہیں آئے گی کہ کل چیخ آنے والی ہے، یا جیسے مثال کے طور پر کوئی عذاب آنے والا ہو یا کسی طرح کا پہلے سے اگر کہہ دیتے ہیں تو انسان ذہنی اعتبار سے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو چیخ
चीख आने वाली है वो किसी वक्त कहकर नहीं आएगी, वो अचानक आएगी। कुरान ने उसका जिक्र वहुम यखिस्सिमून, इस तरह अचानक आएगी कि लोग जगल रहे होंगे। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जगल रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर खरीदो फरोख्त करने के लिए लोग निकले हुए होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, मिसाल के तौर पर एक कपड़ा खरीदने वाला कपड़े वाले की दुकान के ऊपर गया होगा और कपड़ा कभी उसने बिछाया होगा, भाव ताव हो रहा होगा और एक चीख सुनाई देगी और वहीं पर वो मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मिसाल दे रहे हैं कि एक आदमी ने अपनी ऊँटनी का दूध दोहा होगा और वो अभी दूध पीने के लिए उठा रहा होगा कि अचानक चीख आएगी और वो मर जाएगा। एक आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी अपने घर वालों की जरूरत के लिए निकल रहा होगा, बाजार के अंदर निकला होगा, अभी घर भी नहीं पहुंचा होगा कि इतनी देर के अंदर एक चीख आएगी और लोग हलाक हो जाएंगे। ये हुआ अचानक, वहुम यखिस्सिमून, वो जगल रहे होंगे, यानी तिजारत करते हुए जगल रहे होंगे कि ये भाव इतना है या इतना है, वो काम कर रहे होंगे और अचानक चीख आएगी जिसकी बिना पर लोग हलाक हो जाएंगे। कुरान इसी को कहते हैं, जब वो चीख आ जाएगी ना तो अगर कोई वसीयत करना चाहेगा और कोई वसीयत करने की कोशिश भी करेगा, फला यस्ततीऊन तौसियतन, तो वो न वसीयत कर सकेंगे, वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और वो अपने घर वालों की तरफ लौट कर जा सकेंगे। यानी अगर बाजार में होंगे तो वो इनको इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी कि वो घर लौट जाए और अपने घर वालों को खैरियत पूछ ले, लेकिन वही पर वो चीख आकर हलाक कर देगी। ये इतनी खतरनाक पहली चीख होगी जिसको नफ़ख़े ऊला कहा जाता है, यानी पहला सूर जिस वक्त फूका जाएगा तो ये हालत हो जाएगी कि पूरी दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी, आसमान टूट जाएगा और पहाड़ गालों की तरफ उड़ते फिरते चलेंगे। ये पहले सूर के वक्त ये दुनिया का आलम हो जाएगा। इसी को कुरान करीम ने ये जिक्र किया है कि तुम बड़े दिन का क्या तज़किरा करते रहते हो, क्या आखिरत का दिन कोई मामूली दिन है? हम सिर्फ नफ़ख़े ऊला का हाल तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं कि पहला सूर फूका जाएगा तो सिर्फ उसकी होलकी को जिक्र, उसकी होलकी को, तो फिर क़यामत का दिन जब हिसाब किताब का दिन होगा तो वो कितना सख्त होगा, सिर्फ पहला सूर कितना सख्त होगा, क़यामत का दिन जब दरबार के अंदर पेशी होगी और अल्लाह को हिसाब देना होगा तो फिर वो भी कितना सख्त होगा। इसका तज़किरा कुरान ने दूसरी जगह के ऊपर नीचे किया है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में उसको जिक्र करेंगे।